بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم عن اللغو معرضون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم محترم بزرگان دین، آج ماہ دسمبر کی 31ویں تاریخ ہے، جو گویا شمسی اعتبار سے اس سال یعنی 2021 کا اختتام ہے اور اس سال کی آخری تاریخ، آخری دن ہے۔ میرے محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی، وقت، اور ہمیں اللہ کی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں جگہ جگہ وقت کی قسمیں کھائی ہیں اور فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ زمانے کی قسم کھا کر اللہ نے فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، سوائے اس انسان کے جو ایمان لے آیا اور جس نے نیک عمل کیے، اپنی زندگی کو اعمال صالحہ میں گزارا اور حق پر قائم رہا، صبر کرتا رہا، ایسا آدمی خسارے میں نہیں، نقصان میں نہیں۔ تو وقت کی قدر و منزلت اور اس کی اہمیت کا اندازہ کر کے اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ اپنے وقت کو بیجا فضولیات میں گزار دینا، اپنے وقت کو ضائع کر دینا، یہ بڑی ہی بے سود اور بے فائدہ بات ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں، لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، وہ گویا کامیاب ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو، لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ لا یعنی ایسی بات، ایسا کوئی کام جس کا فائدہ نہ ہو، ایسی بات کرنا، اس میں اپنے وقت کو ضائع کرنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا یعنی باتوں کو ترک کرنا اسلام کی خوبیوں میں سے ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے اور لا یعنی باتوں میں، لا یعنی کاموں میں، لغویات میں اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ سونے سے مراد رات میں یا دن میں آرام کرنا، یہ سونا نہیں۔ سونے سے مراد وہ جوہر، وہ قیمتی چیز جو دنیا میں ہم بڑی قیمتی جس کو سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں فرمایا کہ وقت جو ہے سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اور آپ ایک بات کا اور خیال رکھیں کہ زمانے تین ہیں،
تین زمانے ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں، وقت کے تین پیراگراف ہوتے ہیں۔ ایک زمانہ جو گزر گیا جس کو کہتے ہیں ماضی، گزرا ہوا زمانہ، اور دوسرا وقت ہوتا ہے حال جو فی الوقت چل رہا ہے، اور تیسرا ہے مستقبل یعنی آنے والا زمانہ۔ یہ تین زمانے ہیں، ماضی جو گزر گیا، حال جو ابھی چل رہا ہے، اور مستقبل جو آنے والا زمانہ۔ اور جو گزر گیا وہ آپ کے ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ اگر وقت کو آپ قید کرنا چاہے نہیں کر سکتے۔ جس وقت میں آپ نے جو عمل کر لیا اب وہ وقت چلا گیا، اب دوبارہ سے آپ کے ہاتھ نہیں آ سکتا۔ تو گویا ماضی تو گزر گیا، وہ اچھا گزرا یا برا گزرا، اس پر فوکس کر کے، اس کا احتساب کر کے، اس کے بارے میں غور و فکر کر کے اپنی آنے والی زندگی کو بہتر بنائیں۔ اگر گناہ کیا ہے گزشتہ زندگی میں، گزشتہ کل میں، گزشتہ سال میں، گزشتہ مہینے میں، تو اس گناہ کی توبہ کر لیں، کیونکہ جو گزر گیا وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اور آنے والا جو زمانہ ہے مستقبل وہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آنے والا جو سال ہے 2022، ہم اس میں کب تک زندہ رہیں گے؟ کیا چیزیں، کیا نعمتیں ہمیں ملیں گی، کیا نقصانات ہماری زندگی میں آئیں گے، ہم اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ تو گویا نہ ماضی ہمارے ہاتھ میں، نہ مستقبل ہمارے ہاتھ میں، ابھی آج جو ہے فی الوقت ہم زندہ ہیں، یہی ہمارے جو ہے ہمارے سامنے ہے، ہمارا آج ہمارے سامنے ہے، اسی کی قدر کر سکتے ہیں اور ہمیں اسی کی قدر کرنی چاہیے۔ 2021 ختم ہونے کو ہے، یہ پورا سال کیسے گزر گیا، ہمیں غور کر کے آنے والا سال اچھی طرح عبادت خداوندی میں گزارنے کی کوشش اور فکر کرنی چاہیے۔ گزرا ہوا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل کیسا گزرا ہے، ہمیں اس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ تم اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب و کتاب کیا جائے، تمہارا محاسبہ لیا جائے۔ گویا وہ وقت آنے سے پہلے جب ہمارا حساب و کتاب ہوگا، جب ہمارا محاسبہ ہوگا، وہ وقت آنے سے پہلے ہمیں خود اپنا حساب و کتاب کر لینا چاہیے، خود ہمیں اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے کہ میں نے اپنا وقت کیسے گزارا۔ ہمیں چاہیے یہ کہ ہم روزانہ صبح سے شام تک کا جو وقت گزار رہے ہیں، شام میں بیٹھ کر اپنا محاسبہ کریں کہ آج کا دن ہمارا کیسا گزرا۔ اگر ہم روزانہ محاسبہ نہیں کر سکتے تو ہر ہفتے ہم اپنے پورے ہفتے کا محاسبہ کریں کہ بھئی جمعے سے جمعے تک کا وقت ہمارا کیسے گزرا، ہم نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنی نمازیں چھوڑ دی، ہم نے پورے ہفتے میں کیا کیا گناہ کیے، کتنے نیک عمل کیے، یا پورے مہینے کا محاسبہ کریں یا پورے سال کا محاسبہ کریں کہ ہمارا 2021واں سال یہ ختم ہونے کو ہے۔ محاسبہ کریں کہ ہم نے اپنے اس سال میں کتنی اللہ کی نافرمانیاں کی اور کتنی اللہ کی اطاعت و بندگی میں اپنا یہ سال گزارا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو کھڑے ہو کر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرے، اپنے گناہوں پر توبہ کرے، شرمندہ ہو، اور آئندہ ان گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے کہ اے رب کریم میرا وقت جو گزر گیا وہ تو گزر گیا، جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی اس کو معاف کر دے اور آئندہ مجھے نیک عمل کی توفیق دے دے۔ یہ دعا کرے، کیونکہ میرے محترم بزرگوں، جنت میں جب ایمان والا داخل کر دیا جائے گا
تمام نعمتیں اس کو وہاں پر مل جائے گی، کسی چیز کا کوئی افسوس نہیں ہوگا، لیکن ایک چیز کا جنت میں بھی اس کو افسوس ہوگا، اور وہ افسوس اس بات کا ہوگا کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے وقت کو ضائع کیوں کیا۔ گویا یہ کہہ لیجئے کہ قیامت کے روز انسان اپنے اعمال کو دیکھ کر افسوس کرے گا کہ میں نے اپنی زندگی اسی طرح ضائع کر دی۔ کافر تمنا کرے گا کہ کاش مجھے دوبارہ سے دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ میں اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاروں، لیکن اس وقت افسوس کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس وقت افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ مر گئے، دوبارہ لوٹ کر نہیں آ سکتے۔ جو غیروں کا عقیدہ ہے کہ پنرجنم ہوتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ سے جنم ہوتا ہے، باپ مر گیا، بیٹے کی اولاد ہوئی تو کہنے لگتے ہیں کہ باپ میرے بیٹے کی شکل میں آ گیا، ایسا ہرگز نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ایک مرتبہ مرنے کے بعد دوبارہ سے قیامت کے دن ہی اس کو زندہ کیا جائے گا، دوبارہ سے جنم نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ بھول اپنے ذہن سے نکال دیجئے، اور جو وقت ہمیں ملا ہے اس وقت کی قدر کر کے اپنے ایک ایک لمحے کو عبادت اور رضا الہی میں گزار دیں۔ نئے سال کے موقع پر خوشیاں مناتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، جبکہ ایک شاعر یوں کہتا ہے، ایک اینٹ اور گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ دیوار حیات یعنی زندگی کی جو دیوار ہے، ایک سال گزر گیا، ایک اینٹ اس دیوار سے نکل گئی، جیسے جیسے اس دیوار کی اینٹیں آپ نکالتے رہو گے وہ دیوار کمزور ہو جائے گی، اور پھر وقت ایسا آئے گا کہ وہ دیوار گر جائے گا۔ اسی طرح انسان کی زندگی ہے، اگر انسان کی زندگی اللہ نے 50 سالہ لکھی ہے، پیدا ہونے کے بعد سے بڑے ہونے تک ہر سال، ہر دن، ہر منٹ، ہر ہفتہ، ہر مہینہ اس کی زندگی کا کم ہو رہا ہے۔ ایک سال گزرا، اب وہ 49 سال اس کی موت کے باقی رہ گئے، اور ایک سال گزرا، 48 سال اس کی زندگی کے باقی رہ گئے۔ گویا جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، سال گزرتے ہیں، وہ موت کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ اپنی زندگی کو ختم کر کے اپنی فنا ہونے والی زندگی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، اور ہم اس کو کیا کہتے ہیں بھئی؟ نیا سال مبارک۔ تو یہ نیا سال مبارک کی خوشی کس بات کی؟ ارے بھئی ابھی تو یہ کہہ لو کہ مرنے کا وقت اور قریب آ گیا اور تم مبارکباد دے رہے ہیں۔ تو میرے محترم، نئے سال کے موقع پر مبارکبادی دینا یا اس کا جشن منانا، تہوار کی طرح اس کو منانا، عمدہ کپڑے پہننا، پارٹیاں کرنا یا ناچ گانے کرنا، شراب پینا جو ایک عام رواج بن گیا ہے کہ جب نیا سال آتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی آفس کی چھٹی کر دی جاتی ہے، گویا سرکاری ہولی ڈے ہوتا ہے نئے سال کا دن۔ کیوں؟ تاکہ آزادی کے ساتھ عیش کریں، مستی کریں اور نئے سال کا جشن منائیں۔ لیکن میرے محترم، ہم نئے سال کا جشن منا کر اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے آنے والے سال کے بارے میں یہ فکر کریں کہ اے رب کریم، میرا جو سال گزر گیا وہ تو جیسے گزر گیا سو گزر گیا، میرے آنے والے وقت کو میرے لیے مبارک اور باعث برکت بنا دے۔ میں نہیں جانتا کہ میں آنے والے وقت میں کب تک زندہ رہوں گا، میری زندگی 2022 میں کتنے مہینے تک ہے، ہو سکتا ہے پہلی تاریخ میں میرا انتقال ہو جائے، ہو سکتا ہے میں 1 مہینہ بھی نہ جی پاؤں، تو کم از کم آدمی اپنی آنے والی زندگی کے لیے اپنے آج کو بہتر بنائے، اپنے وقت کی قدر و قیمت کرے، وقت کو ضائع نہ کرے۔ یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ہے کہ آدمی لا یعنی باتوں سے، لا یعنی چیزوں سے پرہیز کرے۔ آج ہم اپنے وقت کو ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں کسی کھیل کود میں، موج مستی میں، تو ہمیں وقت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔
کسی جگہ بیٹھ کر چوراہے پر بیٹھ کر باتیں کرتے رہیں گے، گھنٹوں گھنٹوں گزر جائے گا، تاش کھیلتے رہیں گے، گھنٹوں گھنٹوں گزر جائے گا، کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن میرے محترم، ہمیں مرنا بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس چیز کا حساب بھی دینا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ انسان کے قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ اس سے اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا اور کہا جائے گا فیما افناہ، کہ تو نے اپنی زندگی کو کہاں فنا کیا۔ اس سے مال کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ ہم نے جو تجھے زندگی دی تھی، تو نے اس زندگی کو کہاں پر گزارا، کیسے گنوایا۔ تو ایک ایک چیز کا قیامت کے دن حساب ہوگا، اس لیے ہم اپنے وقت کو نئے سال وغیرہ کے چکر میں ضائع نہ کریں، بلکہ یہ سوچیں کہ ہماری زندگی کا ایک اور سال ختم ہو گیا، اب نہ جانے ہمارے کتنے وقت کی زندگی باقی رہ گئی۔ اپنی آنے والی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اللہ سے دعا کریں، جو غلطی کوتاہی ہوئی ان کو معاف کریں، اور عبادت خدا بندی میں اپنے وقت کو گزارنے کی کوشش کریں۔ فکر کریں کہ اللہ جو وقت گزر گیا سو گزر گیا، میرا آنے والی زندگی، میرا آنے والا جو بھی وقت باقی ہے، مجھے اس میں اس کی قدردانی کی توفیق دے، اور اس وقت میں تیری عبادت اور تیری رضا کے لیے اس وقت کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔